بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے آج جس موضوع پہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو آپ نام دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں جو لکھا ہے اس پہ راضی ہو جائیے۔ اسے آپ یہ نام دے سکتے ہیں، اور انتہائی اہم مسئلہ ہے یہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے۔ ایک عرب عالم دین ہے جی، میں ان کی بات آج کے درس میں رکھنا چاہتا ہوں اور انہی کے الفاظ میں بات کو جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے لیکچر دینا تھا ایک، اور وہاں میں لیکچر دینے کہتے ہیں گیا، اور وہاں پہ مجھے اتفاق ہوا کہ اسی جگہ پہ کہیں قریب کوئی مینٹل ہاسپٹل تھا جسے آپ پاگل خانہ کہتے ہیں، وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں پہ انہوں نے کیا دیکھا، کہتے ہیں کہ وہاں ہم ہاسپٹل گئے، ڈاکٹر صاحب سے ملے اور اسپتال کا جو ہے وہ دورہ کرنے لگے ہم۔ کہتے ہم ہاسپٹل کے اندر گئے تو عجیب و غریب آوازیں سنائی دی وہاں پہ۔ میں نے دائیں طرف ایک کمرے میں جھانک کے دیکھا تو 9 بیڈ خالی تھے اور ایک پر ایک آدمی اوندے منہ پڑا تھا جی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ کہتے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پاگل ہے، اور ہر 5 یا 6 گھنٹے بعد اس شخص کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ کہتے میں نے پوچھا کہ یہ کب سے اس حال میں ہے، تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نہیں کہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ غور سے سنیے گا، ہماری گفتگو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جائیے۔ کہتے ہم تھوڑے سے آگے گئے تو ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، دروازے میں سوراخ تھا جس سے ایک آدمی جو ہے وہ باہر جھانک رہا تھا، عجیب و غریب اشارے کر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے کمرے کے اندر دیکھنے کی کوشش کی، کمرے کا فرش اور دیواریں گہرے نسواری رنگ کی تھی۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ کون ہے؟ کہا جی پاگل ہے یہ بھی۔ کہا اس کا معاملہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اس آدمی کو دیوار پہ، یعنی اس آدمی کو دیوار نظر آتی ہے نا تو یہ مشتعل ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے پاؤں سے، کبھی سر سے دیوار کو مارتا رہتا ہے، کبھی
انگلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس کی، کبھی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی سر زخمی ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے، اس کا ہم ابھی تک علاج نہیں کر سکے. اسے کمرے بند رکھا اور دیواروں اور فرش پہ فوم لگا دیے تاکہ جب وہ اسے ٹکرے مارے یا کچھ کرنے کی کوشش کرے تو اسے نقصان نہ ہو. یہ بات کر کے یعنی اس کا وزٹ کیا اور کہتے ہیں میں نے دیکھا اور یہ دعا پڑھی میں نے. یعنی اس بندے کو دیکھنے کے بعد میں نے دعا پڑھی جو مشہور دعا ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ مصنون دعا ہے نا جی، کہ انسان جو ہے وہ جب مصیبت والے بندے کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے. یہ دعا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مالک تو نے مجھے اس بیماری سے بچا کے رکھا، اس مصیبت سے بچا کے رکھا. بہرحال کہتے ہیں جی کہ ہم اسی طرح آگے دیگر بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. اور کہتے ہیں ایک جگہ سے میں گزرا تو وہاں پہ 3 آدمی تھے، انہیں کرسیوں میں بٹھا کے ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے اور وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ان کی رسیاں کھل جائیں، ہاتھ کھل جائیں، زور لگا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تینوں آدمی سامنے کی ہر چیز پہ حملہ کر دیتے ہیں، کھڑکیاں توڑ دیتے ہیں، دروازے توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بجلی کی جو چیزیں انہیں خراب کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اسی لیے ہم صبح سے شام تک انہیں اسی طرح باندھے رکھتے ہیں. شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے پھر یہ پوچھا ان سے کہ یہ لوگ کب سے اس حال میں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، ایک کا متعلق بتایا کہ 10 سال سے اس طرح ہے، دوسرے کا متعلق بتایا کہ 7 سال سے اس طرح ہے، اور تیسرے کا متعلق بتایا کہ اسے تقریباً 5 سال اس حالت میں ہو چکے ہیں. اور آخری شخص جن کے بارے میں وہ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں جی کہ اس طرف ہم گئے، دروازہ کھولا، کہتے ہیں جب اندر گئے ہم تو یہاں بڑا عجیب سا بندہ ملا. کہتے ہیں اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 50 سال سے اوپر تھی اور سر کے بالوں میں سفیدی تھی. وہ زمین پہ سمٹ کے بیٹھا ہوا تھا بندہ اور ہماری طرف عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اور ایک بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی وہ یہ بھی تھی، کہتے ہیں کہ اس کے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، بالکل کوئی لباس نہیں تھا، جسم بالکل لباس کے بغیر تھا وہ بندہ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کپڑے کی ایک دھجی بھی نہیں ہے، یعنی بالکل کپڑوں کے بغیر وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اس شخص کو ہم نے جب بھی کپڑے پہنائے ہیں اس نے کپڑے دانتوں سے پھاڑ کے نکلنے کی کوشش کی ہے، اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اسے ایک دن میں کئی دفعہ کپڑے پہنائے ہیں اور اس نے ہر بار کپڑوں کا یہی حشر کیا ہے. یہ آدمی اپنے جسم پہ تھوڑا سا کپڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا. کہتے ہیں تنگ آ کے ہم نے اسے اسی حال پہ چھوڑ دیا ہے. اب جیسا بھی موسم ہو یہ بندہ اسی طرح رہتا ہے. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ابھی کچھ اور لوگ بھی ہیں، کچھ اور شعبہ جات بھی ہیں، کچھ ایسے بھی سلسلے. شیخ صاحب کہتے ہیں جی میں نے کہا جی بس جتنا دیکھ لیا ہے وہ کافی، اب ہمت جواب دے چکی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ شیخ صاحب ہمارے پاس
ایک بہت بڑا تاجر بھی ہے جو کھربوں کا مالک ہے. 2 سال ہوئے ہیں کہ اس کے بچے جو ہیں وہ اسے یہاں پاگل خانے میں چھوڑ گئے ہیں. اسی طرح اور بھی کافی سارے لوگ انہوں نے بتائے. اور لوگوں میں ڈاکٹر صاحب وہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جو بہت بڑی جائیدادوں کے اور بزنس مین قسم کے لوگ تھے. ٹھیک ہے جی. اور اب ان کی حالت یہاں پہ اس طرح گزر رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دولت حسب و نسب منصب ہاں جی سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن سوچئے ذرا، ان سب لوگوں کا ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک نے عقل جیسی نعمت جو ہے وہ ان سے لے لی واپس، تو کیا بنا ان کے ساتھ، کس حالات میں جی رہے ہیں. میں آج کے درس میں اپنے آپ کو اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مال دولت پیسہ فراوانی سب کچھ ہونے کے باوجود ایسے لوگ جو 20 سال سے 30 سال سے ہاں جی کسی کی ساری زندگی جو ہے وہ بستر پہ گزرتی ہے. ٹھیک ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ صحت قوت اور عقل دیتا ہے تو مال سے محروم کر دیتا ہے. اس لیے ہر اس آدمی کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالا ہے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان آزمائشوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حساب کیا کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا تو صحت تو ہے، صحت نہیں تو عقل تو ہے. ٹھیک ہے جی. اور بعض اوقات اگر اتنا زیادہ کو معاملہ ہے تو سب سے بڑی بات یہ بھی ہے تو الحمدللہ مسلمان تو بنایا ہے، یہ تو اللہ کی نعمت موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان باتوں کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے. میرے پاس ادھر اسلام آباد میں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایک جوان جس کی عمر تقریباً آج سے کچھ عرصہ پہلے 26 سال ہے. وہ لڑکا 26 سال سے بستر پہ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جوان لڑکا 26 سال سے بستر پہ ہے. علاج معالجے دم درود منتے مرادیں جو وہ کر سکتے ہیں انہوں نے کیا. اور اب بھی ان کی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے. اسلام آباد کے یعنی اچھے سیکٹر میں وہ لوگ رہتے ہیں، لیکن زندگی کا بڑا دکھ یہ ہے کہ ان کا جوان بیٹا چارپائی پہ ہے اور 26 سال سے یعنی چھوٹا سا تھا تو اس کی طبیعت خراب ہوئی، واش روم تک کے سلسلے ان پیمپر وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے. سوچئے کتنی بڑی تکلیف ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح میرے پاس ایک خاتون آئی تو میں نے مسئلہ پوچھا مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں بہت سارے مسائل ہیں ان کے، لیکن ابھی جو ریسنٹلی مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سردیوں کے دن شدید سردی ہمارے یہاں پڑی. کہتے ہیں سردیوں کے دن ہیں اور یہ اپنے چھوٹے سے بچے کو جو دودھ پیتا بچہ ہے رات کے ٹائم یہ سب جب سو رہے تھے اٹھی یہ عورت اور اوپر چھت کی جو ٹینکی ہے نا جی وہاں سے جو پائپ آ رہا ہے جو نل ہے صحن کا اسے کھولا اور بچے کو اس کے نیچے نہلانا شروع کر دیا. کہتے ہیں شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہی اس نے وہ ٹوٹی کھولی کسی کی آنکھ کھلی دیکھا تو بچہ ہم نے کھینچ لیا اس سے. کیوں؟ اسے کبھی کبھی دورے پڑتے ہیں اور اس کا دماغ کام نہیں کرتا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 بچے دیے ہیں
اور ابھی کچھ عرصے سے اس کی کیفیت یہ ہے جو مجھے انہوں نے بتائی کہ اب ہم انہیں ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں، اور ہمارے جو بھائی صاحب ہیں ان کو بھی اب ایسی دورے پڑنے شروع ہو گئے ہیں۔ اب اتنا بڑا گھر ہے، ایک کمرے میں ماں، ایک کمرے میں باپ، اللہ تعالیٰ نے 3 بچے دیے، وہ تینوں بچے جو ہیں وہ بھائی اور بھابھی سنبھال رہے ہیں۔ کبھی سوچیے آپ نے یہ بات؟ یہ 2 وہ باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، جن کو میں نے آنکھوں سے دیکھا یا کانوں سے سنا۔ ٹھیک ہے، اپنے شہر کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سوچا کرے کبھی یہ باتیں، لوگوں کے دکھ، لوگوں کی بیماریاں۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، کئی سال سے وہ بندہ بیمار ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جسم پہ خارش ہوتی ہے، اور پورے جسم پہ خارش کے ساتھ ساتھ دانتوں کے اندر بھی خارش ہوتی ہے، منہ کے اندر، اور میں کبھی ناخنوں سے کبھی چھری لے کے اپنے دانتوں کے اندر بھی اس کو مارتا ہوں۔ میں جتنے اس طرح کرتا ہوں مجھے سکون آتا ہے، اور بعض اوقات خارش کرتے کرتے جسم یا منہ سے میرے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بیٹھے بیٹھے اس بندے کے منہ سے سنا 1 سے زیادہ دفعہ کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، میں مر جاؤں۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کچھ ہی ٹائم پہلے ایک ایسا مریض میرے پاس آیا۔ غور کریں ذرا ان باتوں پہ، باتوں پہ غور کیجیے۔ یہ نہیں، ایسے بہت سارے مریض اور ہیں میرے پاس، جو لوگ آتے ہیں اور اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں۔ آج کا درس اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، صحت کے حوالے سے میں کتنے لوگوں سے بہتر ہوں، اور رزق کے حوالے سے میں کتنے لوگوں سے بہتر ہوں، اور دیگر ایسے کتنے دکھ ہیں، کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جن پہ اللہ رب العالمین نے مجھے ان چیزوں سے نواز رکھا ہے، اور مجھ سے زیادہ بیمار، مجھ سے زیادہ پریشان، اور مجھ سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب زندگی لوگ گزار رہے ہیں۔ سوچے ذرا ان باتوں کو، پھر انسان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شکر ہے مالک تیرا کہ تو نے جو زندگی دی ہے میں اس سے مطمئن ہوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ پریشان اور بیمار لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ جی، اپنے ارد گرد دیکھا کیجئے، اپنے ارد گرد دیکھا کریں کہ کتنی ایسی دنیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں آج کی، کہ ڈاکٹر عائز القرنی سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں، میں انہیں بڑا پسند کرتا ہوں، ان کی گفتگو کو پڑھنے اور سننے کی کوشش ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے لوگوں کے حالات کو پڑھا کریں، کبھی کبھی ہاسپٹل جایا کریں، ہاں جی، کبھی کبھی دکھیوں کے دکھ سنا کریں، آپ کو احساس ہو کہ آپ پہ اللہ پاک کا کتنا فضل اور کرم ہے۔ جب لوگوں کو دیکھیں گے، لوگوں کی باتیں سنیں گے، تو دل میں اللہ تعالیٰ کے شکر والی کیفیت پیدا ہوگی۔ پھر آپ اپنے بارے میں پریشان نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے یار اتنے لوگوں سے تو میں بہتر ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ میرے پاس
پچھلے دنوں، بلکہ کچھ عرصہ گزر گیا اس بات کو، کہ ایک ایسی خاتون کا کیس آیا کہ جو پارک میں میاں بیوی گئے تو پارک میں آسمانی بجلی پڑی ان کے شوہر پہ، جوان بالکل، غالباً ان کا ایک بچہ تھا، ان پہ بجلی پڑی اور وہ جو شوہر تھے وہ وفات پا گئے۔ بیوی جو ہے ان کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی، کافی عرصے تک ان کی طبیعت خراب رہی، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ بھی حالات ہیں، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے لیکن اچانک ایسی ناگہانی موت اور سارا سلسلہ جو ہے وہ پھر چینج ہو جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ ایسے بہت سارے معاملات ہیں، ایسے بہت سارے معاملات ہیں، ہم اپنے رونے ہی نہیں چھوڑتے، ہم اپنی پریشانی ہی نہیں چھوڑتے اس حوالے سے۔ تو میری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو لازمی دیکھا کیجیے تاکہ آپ کے اندر شکر والی کیفیات پیدا ہوں۔ ہم اپنے رونے روتے رہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ آج کے درس میں آخری بات میں یہ کہوں گا کہ میرے استاد محترم ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے 4 بیٹے دیے اور ایک جو ہے واپس لے لیا، ٹھیک ہے، تو کہتے تھے کہ اس کے دکھ کو تم اتنا اوپر کر لیتے ہو کہ زندگی کے سکون خراب کر دو اپنے آپ۔ کہتے جو 3 موجود ہیں کیا ان کا شکر بھی ادا کیا ہے کبھی؟ جو 3 موجود ہیں کبھی ان کا شکر بھی ادا کیا ہے؟ یہ باتیں ہوتی ہیں توجہ طلب۔ دعا ہے جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی میں نے گفتگو کی ہے، جن پریشان حال لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، جن بیماروں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے، پریشان حال کی پریشانیوں کو اللہ جو ہے وہ دور فرما دے، اور کسی بھی قسم کے ایسے کوئی دکھ تکلیف ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ کر دیں، اور اگر کوئی بڑا بول، کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص رحمت سے معاف فرمائے۔